بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج بھی کچھ آؤٹ ڈور ورک تھا اس ٹائم پہ، جس ٹائم پر ہمارا لائیو لیکچر ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کو ریکارڈ کر دیتا ہوں تاکہ اس ٹائپ پر میں پھر ٹائمر لگا کر اسے اپلوڈ کر دوں گا۔ الحمدللہ اچھی چل رہی ہیں آپ لوگوں کی آبزرویشن، اچھی چل رہی ہیں آپ لوگوں کی لرننگ۔ آ جاتے ہیں ہم اپنی چیزوں پر۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 سامنے نظر آ رہی ہے مجھے۔ تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں تم میں سے دشمنی تھی، گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہو گیا۔ یہ بیسیکلی آرٹ آف کمیونیکیشن کی بہت اعلیٰ ٹیکنیک ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، تو میں نے کہا اسرٹیو کمیونیکیشن سے کی جاتی ہے۔ بیسیکلی پیسیو کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ دب جائیں، صحیح ہوگی نا، کہ آپ کو ڈر آ جائے، آپ کو خوف آ جائے بات کرتے ہوئے۔ اور ایگریسو کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ چڑھائی کر دیں، آپ آسرا ہی نہ کریں کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، لیکن آپ اس پر چڑھائی کر دیں۔ اسرٹیو کمیونیکیشن یہ ہے کہ کبھی پیسیو ہوں، کبھی ایگریسو ہوں، ایک اچھے وے سے ون ون سچویشن کیسے کریٹ کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں سمجھانے کی کوشش یہ کی ہے کہ آپ نے اگر کوئی آپ سے شاؤٹ بھی کرتا ہے تو آپ نے اس کو گالی گلوچ نہیں دینا، آپ نے ایسا درمیانی رستہ نکالنا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور اصلاح کا طریقہ یہ، اگر دونوں ساتھی لڑنے شروع ہو جائیں گے، دونوں ساتھی شور کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ دیکھو گے کہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے قریب آئے گا۔ ایون میں نے اپنے پیرنٹس کو سمجھایا ہے کہ جب بچوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ کل ایک مجھے بچی نے بتایا کہ اس کا بچہ بھی 6-7 مہینے کا ہوگا، اور وہ کہتی ہے کہ وہ آگے سے شور کرتا ہے، غصہ کرتا ہے بچے کو کرنے، کہتی میں بھی غصہ کرتی ہوں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم نے یہ والی چیزیں جو ہیں وہ نہیں سیکھی، صحیح ہو گیا۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسرٹیو کمیونیکیشن کو سیکھیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ آپ نے آیت پڑھی، آپ سمجھو گے کیا آپ کو آگے اسرٹیو کمیونیکیشن، نہیں، آیت نے حوالہ دیا۔ دیکھیں پی ایچ ڈی کے اندر کیا ہوتا تھا، ہم یونیورسٹی میں تھے تو مجھے پتا چلا کہ ٹیچر یہ بات بتاتا ہے کہ کس چیز پہ سوچنا ہے، اسے کوسچن کہتے ہیں۔ کیا آپ کا پرابلم اسٹیٹمنٹ نکال کر دے گا اور پھر آپ سے کہے گا اس پہ ریسرچ کریں گے۔ اس دور میں 1998 میں پرابلم اسٹیٹمنٹ نکالنے کے گورنمنٹ اس ٹیچر کو 40,000 دیا کرتی تھی۔ تو میں کہتا تھا یار اس میں کیا بات ہے، یہ کس چیز پہ سوچنا ہے۔ آپ لوگ پورا دن ضائع کر دیتے ہیں اور آپ کو نہیں احساس ہوتا کہ اس چیز پہ سوچنا بھی تھا یا نہیں سوچنا تھا۔ بلکہ میرے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں 40 50 سال ضائع کر دیے انہوں نے اپنی زندگی کے، اور انہیں نہیں معلوم کہ اس چیز پہ سوچنا بھی تھا، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز 5 منٹ کے لیے بھی نہ سوچنی ہو۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، وہ جس وقت آنا تھا اس سے 7 دن لیٹ آیا۔ میں نے کیوں لیٹ آیا؟ سر میرے سے پاس ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا نا، تو ایسا ہو گیا نا، تو ویسا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میں نے ایک موبائل خریدا، وہ غلط تھا، یعنی کہ وہ اتنا اچھا موبائل نہیں تھا، جھوٹ بول کے مجھے لے کے میں اتنی ٹینشن میں آیا کہ میں 7 دن آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ میں نے کہا 5 سیکنڈ بھی نہیں سوچنا تھا اس چیز کو۔ تو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کس چیز کو سوچنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر مختلف جگہ پہ ہمیں سوچنے کے پوائنٹ دیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، علم والوں کے ساتھ بیٹھ کے ان پوائنٹس کو کلیئر کرنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کیا پوائنٹ دیا کہ آپ کو اسرٹیو کمیونیکیشن، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی کمیونیکیشن کے ماہر سے جا کے یہ چیز پوچھنی ہے کہ یار ہمیں بتا دو اسرٹیو کمیونیکیشن کیا ہے۔ 10-12-15 کیس سٹڈیز رکھی ہیں اس کے سامنے، یا اس سے بولیں کہ مجھے ہمیں 10-15 ڈفرنٹ انداز سے کیس سٹڈیز بتائے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں سے بات کرنی ہے تو اس میں اسرٹیو کمیونیکیشن کیا ہوگی، ہمیں اپنے پیرنٹ سے بات کرنی ہے تو اس میں اسرٹیو کمیونیکیشن کیا ہوگی، ہمیں پڑوسی سے بات کرنی ہے تو اس میں اسرٹیو کمیونیکیشن کیا ہوگی، ہمیں اپنے جونیئر سے بات کرنی ہے تو اس میں اسرٹیو کمیونیکیشن کیا ہوگی، ہمیں سیلز مین سے بات کرنی ہے تو اسرٹیو کمیونیکیشن کیا ہوگی، ہمیں لیبر طبقے سے بات کرنی ہے تو اسرٹیو کمیونیکیشن کیا ہوگی،
ہمیں کاروبار کرنا ہے تو assertive کمیونیکیشن کیا ہوگی. ہر چیز معذرت ہر چیز جو ہے وہ آپ کو کمیونیکیشن کے لحاظ سے سیکھنی چاہیے. اچھا ہماری کسی جگہ میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ دنیا میں 80 سے 90% لڑائیاں پور کمیونیکیشن کے لحاظ سے ہوتی ہیں, اور میں اس چیز کا گواہ ہوں. پیرنٹنگ کے اندر میرے پاس جتنے بھی کپل آئے شروع کے 1-1.5 سال میں دونوں طلاق دینا چاہتے تھے اور وہ طلاق لینا چاہتی تھی. صحیح ہو گیا. میں نے انہیں یہاں بٹھایا اس کمرے میں, میرے کو جو کپل یاد آ رہا ہے, یقین کیجیے آج وہ پاکستان کا بہت بڑا نام بنا ہوا ہے, نام نہیں لوں گا ان کا. تو انہوں نے مجھے بقر عید کے تیسرے دن کال کی کہ اگر آج آپ ٹائم دے دیں گے, حالانکہ میں 3 دن آف کیا کرتا ہوں نا, اگر ٹائم نہیں دیں گے تو ہم لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں, اگر ٹائم دے دیں گے تو شاید سوچ لیں ہم لوگ. تھکا ہرا تھا, ٹائم دے دیا, بلا لیا. خاتون شروع ہوئی نان اسٹاپ گالی گلوج گھٹیا چوائس آف ورڈز میں. لڑکا شروع ہوا نان اسٹاپ سیم ورڈنگ الٹی سیدھی سب بول لیا دونوں نے. میں نے کہا رکا جائیے گا, میں نے کہا آپ نے جو بات بولی میں اس کو ایک اچھے وے سے کنوے کرتا ہوں. میں نے وہی بات بس اس میں سے گھٹیا الفاظ نکال دیے, گھٹیا ایموشنز نکال دی, گھٹیا باڈی لینگویج نکال دی, گھٹیا ٹونٹس نکال دیے. پھر میں نے لڑکے کی بات کو اسی طرح سے ادھر پیش کیا. اب میں نے دونوں سے پوچھا آپ بتائیں آپ کو یہ چیز بری لگی؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو بری نہیں لگی. میں نے کہا کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے. تو اس آیت میں سمجھنے کی جو چیز ہے وہ ہے آرٹ آف کمیونیکیشن. آج بڑا لیکچر نہیں دوں گا, اتنا ہی دوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا, لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا. میں اکثر کہتا ہوں واجب ہوتا ہے, اور یقیناً اس کو 3 دفعہ لیکچر کو سنیے گا, آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے.